ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أولئك الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے یہ بات معلوم کی کہ ایک مومن کی زندگی خیر اور بھلائی سے عبارت ہے چاہیے. ایک مومن کی زندگی خیر اور بھلائی سے عبارت ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں چند باتیں ہمارے سامنے آئیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خیر اور بھلائی سے متعلق مزید کچھ باتیں اس جمعہ میں معلوم کرنے کی باذن اللہ ہم کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا پیغام دیا کہ اللہ تعالی کے شعائر، اللہ تبارک و تعالی کی حرمتیں اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی بجاوری یہ خیر اور بھلائی کا باعث ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حرمات کی تعظیم کرتا ہے اور حرمات اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین رحمہم اللہ کہتے ہیں حرمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. تو شریعت الہی کی پابندی، احکام الہی کی پابندی یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے. اور احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں مطلب یہ کہ ہماری زندگی خیر پر مشتمل ہے،
ہماری زندگی بھلائی کے راستے پر آگے بڑھ رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں ہم سے اگر کوتاہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے ہم خیر کے راستے سے ہٹ رہے ہیں, بھلائی کے راستے سے ہٹ رہے ہیں. اور یاد رکھیں دوستو, زندگی میں انسان خیر سے اس وقت محروم ہوتا ہے, بندہ اپنی زندگی میں بھلائی سے اس وقت محروم ہوتا ہے جب بندے کے دل میں گناہ تصور کرنے کا جذبہ فقدان ہو جائے. بندے کے دل سے گناہ تصور کرنے کا جو احساس ہونا چاہیے, اگر یہ احساس مفقود ہو جائے, اگر یہ احساس فقدان کا اگر وہ شکار ہو جائے تو اس وقت بندے کی زندگی بھلائی سے محروم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکن, کہ تم گناہوں کو حقیر جاننے سے بچو, گناہوں کو حقیر جاننے سے بچو. گناہ کر رہے ہو, نافرمانی کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہو, تو بندے کے دل میں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں, سنت رسول کی پامالی میں کر رہا ہوں. یہ احساس بندے کے دل میں ہونا چاہیے. اگر یہ احساس نہ ہو دوستو تو بندے کی زندگی گویا کہ خیر سے عبارت نہیں ہو سکتی ہے. اور مزید آگے بڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم خیر کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, بھلائی کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہم بھلائی کو حاصل کر سکتے ہیں. اچھے اخلاق پر عمل کر کے ہم بھلائی کو حاصل کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احاسنکم خلقا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو. اخلاق کے اعتبار سے جو سب سے اچھا اور بہتر ہو تو گویا کہ سماج میں سب سے بہتر انسان تو وہ ہے, اس کی زندگی میں خیر, اس کی زندگی میں بھلائی آ گئی. تو اس حدیث سے ہمیں پتا چلا اگر ہم خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں, بھلائی پر اپنی زندگی کو اگر ہم گامزن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اچھے اخلاق کے ہم عادی بن جائیں, اچھے اخلاق کے ہم عادی بن جائیں اور مکارم اخلاق کو اپنانے والے ہم بن جائیں. آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, اور خصوصاً نوجوانوں کا المیہ یہ ہے دوستو کہ آج نوجوانوں کی زندگی میں اچھے اخلاق نظر نہیں آ رہے ہیں. بری صحبتوں کی وجہ سے, غلط عادتوں کی وجہ سے آج ہمارے اپنے نوجوانوں میں جو بے رحمی نظر آ رہی ہے, جو مختلف قسم کے بگاڑ, اخلاقی بگاڑ آج ہمارے اپنے نوجوانوں میں جو نظر آ رہے ہیں, یہ دراصل مکارم اخلاق کو نہ اپنانے کا نتیجہ ہے اور حسن اخلاق کو نہ اپنانے کا نتیجہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل بتایا گیا. مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آپ آئے اور آپ نے صحابہ کی ایسی ٹیم کو تیار کیا جنہوں نے دنیا کو اخلاق کا سبق پڑھایا. تو آج نوجوانوں کو چاہیے خصوصاً اور امت مسلمہ کو عموماً چاہیے کہ مکارم اخلاق کے عادی بن جائیں, مکارم اخلاق کے ہم عادی بن جائیں. اس کی اشد ضرورت ہے دوستو. اور اسی طرح سے اگر ہم خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنانا چاہیے, باعث منفعت بنانا چاہیے. ہمارا وجود اس دنیا انسانیت کے حق میں فائدے کا باعث بن جائے, نفع کا ذریعہ بن جائے, خیر کا ذریعہ بن جائے, بھلائی کا باعث بن جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم انفعہم للناس, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو, جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو. تو کہا کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی خیر پر مشتمل ہے, اس کی زندگی بھلائی پر آگے بڑھ رہی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہماری اپنی حرکت, ہماری اپنی ادا اور ہمارا اپنا تعامل, ہمارے اپنے سلوک سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اور آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے دوستو, آج ہم دوسروں سے لینا جانتے ہیں اور دوسروں کو ہم دینا نہیں جانتے. آج امت مسلمہ کی عموماً یہ پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت مسلمہ دوسروں سے لینا تو جانتی ہے لیکن امت مسلمہ دوسروں کو دینا اور دوسروں کو نوازنا اور امت مسلمہ کا وجود دوسروں کے حق میں باعث منفعت
قرار دینا، تو اس میں امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد ناکام ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خیر آئے، ہماری زندگی میں بھلائی آئے، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے آپ ایسی ادا اور آپ سے ایسی ادا سرزد ہو اور آپ سے ایسا معاملہ سرزد ہو جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جو دوسروں کے نقصان کا ذریعہ نہ ہو۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، آپ کی دعوت کے لیے بھی فائدہ مند ہونا چاہیے، دنیاوی اور اخروی بھلائی اس میں مثبت رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں دوستو، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اپنے معاملات سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اپنی تجارت سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج کتنے ایسے پڑوسی ہیں کہ جن کے پڑوس میں رہنے والے ان سے اذیت محسوس کرتے ہیں، ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان سے مشقت محسوس کرتے ہیں۔ یہ دراصل امت مسلمہ اس پہلو کی طرف توجہ نہ دینے کا نتیجہ ہے کہ ہمارا وجود اس دنیا انسانیت کے حق میں باعث منفعت ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، امت مسلمہ کا وجود اگر اس دنیا کے حق میں خیر کا باعث بن جائے، بھلائی کا باعث بن جائے، تو گویا کہ ہم نے اپنے کردار سے، گویا کہ ہم نے اپنے عمل سے اسلام کا صحیح انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کیا، اسلام کا صحیح تعارف ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج امت مسلمہ خصوصاً نوجوان جذبات میں آ کر کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں، نوجوان جذبات میں آ کر ان سے کچھ ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جن سے لوگ اسلام کی غلط تصویر اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ دوستو، ان مسلمانوں کی غلط عادتوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر اور اپنے جوش کو ہوش کرو دیے بغیر جذبات اور جوش میں آ کر کچھ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ دوستو، مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر مذہب والے، مذہب اسلام کو اپنانے والے اگر غلط عادتوں کے، غلط اخلاق کے عادی بن جائیں، اگر ان کا وجود دوسروں کے لیے باعث نقصان بن جائے، تو اسلام کا صحیح تصور لوگوں کے سامنے کون پیش کرے گا؟ دوستو، اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے طور پر اپنا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنانا چاہیے، باعث منفعت بنانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے، ہماری اپنی جتنی بساط ہے، ہماری اپنی جتنی طاقت ہے، اس طاقت کے بقدر ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی خوشخبری دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، خیرکم من یرجا خیرہ، من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی بھلائی کی امید کی جائے اور جس کے نقصان سے اور جس کی برائی سے لوگ بے خوف رہیں کہ اس سے کسی قسم کا ہمیں نقصان لاحق نہیں ہوگا، اور اس بندے سے کسی بھی قسم کا شر اور کسی بھی قسم کا نقصان ہمیں لاحق نہیں ہوگا، اس سے لوگ مطمئن ہو جائے، بے خوف ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ معاشرے کا کامیاب انسان ہے وہ، اور معاشرے کا بہتر انسان ہے وہ جس سے ہمیشہ بھلائی کی امید کی جائے اور جس کی برائی سے اور جس کے شر سے لوگ محفوظ رہ جائیں اور جس کی برائی سے لوگ مطمئن رہ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، وَشَرُّكُمْ مَن لَّا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور تم میں سب سے برا وہ ہے، اور تم میں سب سے برا وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ کی جائے، جس سے خیر کی امید نہ کی جائے، اور جس کی برائی سے لوگ محفوظ نہ ہو، جس کی برائی سے لوگ مطمئن نہ ہو۔ تو سمجھ لیجئے کہ معاشرے کا یہ سب سے برا انسان ہے، معاشرے کا سب سے ناکام انسان ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو فیصلہ کرنا ہے دوستو، ہمارا وجود اپنے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیا نقصان کا باعث ہے یا فائدے کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے یا زحمت کا باعث ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، ہم میں سے ہر ایک کوشش کریں ہماری اپنی زبان، ہمارے اپنے سلوک، ہمارے اپنے تعامل، ہمارے اپنے کردار اور ہمارے اپنے کیریکٹر سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی کو بھی کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اگر آپ تاجر ہیں، کامیاب تاجر وہ ہے، کامیاب اور مسلمان تاجر وہ ہے جو اپنی تجارت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جس کی تجارت سے لوگ دھوکہ
मार खा रहे हो, जिसकी तिजारत से लोगों को नुकसान हो रहा हो और जिसकी तिजारत से लोगों के माल के लिए खतरा हो, तो समझ लीजिए ऐसा ताजिर कामयाब ताजिर नहीं, क्योंकि उस ताजिर की तिजारत में हमें खैर नजर नहीं आ रहा है, उस ताजिर की तिजारत में हमें भलाई नजर नहीं आ रही है। कामयाब ताजिर तो वो है जो अपनी तिजारत में खैर को अपनाए, जो अपनी तिजारत में भलाई को अपनाए। और इसी तरह से दोस्तों, आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, जिंदगी के किसी भी मैदान में क्यों ना हो, याद रखें अल्लाह ताला ने आपको जो जिम्मेदारी आपके हवाले की है, जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने आपके मातहत किया है, जिन लोगों की सरपरस्ती अल्लाह ताला ने आपके हवाले की है, कोशिश कीजिए आपके मातहत रहने वालों को आप फायदा पहुंचाइए। आपके मातहत रहने वाले अपने दिल में महसूस करें कि अल्लाह ताला ने मुझे इस शख्स को जो जिम्मेदार बनाया है, ये जिम्मेदार मेरे लिए बाइस रहमत है, ये जिम्मेदार मेरे लिए बाइस खैर है, ये जिम्मेदार मेरे लिए बाइस मनफात है, ये महसूस करना चाहिए। और आज अल्लाह रहम फरमाए, कितने ऐसे जिम्मेदार हैं और कितने ऐसे सरपरस्त हैं जो अपनी सरपरस्ती को अदा करने में, जो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में बड़े कोताह नजर आते हैं, उनसे बहुत बड़ी कोताही होती है। और अपने मातहत रहने वालों पर जुल्म करना, उनके हक को छीन लेना और उनके हुकूक को हड़प कर लेना और उन्हें किसी भी तरह का फायदा न पहुंचाना, आज हम में से बहुत सारे जिम्मेदार, माफ फरमाइए, आज हम में से बहुत सारे जिम्मेदार और सरपरस्तों का शेरा बन चुका है। अगर हर मुसलमान अपने तौर पर अगर ये तहिया कर ले, ये फैसला कर ले कि मेरा वजूद इस दुनिया इंसानियत के हक में बाइस खैर होगा, बाइस मनफात होगा, यकीनन हमें मुआशरे में हर तरफ भलाइयां नजर आएंगी, भलाई और खैर की झलकियां हमें कदम कदम पर हमें नजर आएंगी। आज हम अगर हम अपने सोसाइटी का, अपने मुआशरे का अगर हम जायजा लेते हैं दोस्तों, ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है और ये ऐसी हकीकत है जिसका एतराफ हम में से हर एक को करना पड़ता है। खैर से ज्यादा शर के पहलू आज हमारे अपने मुआशरे में नजर आ रहे हैं, खैर से ज्यादा, भलाई से ज्यादा आज बुराई के पहलू कदम कदम पर नजर आ रहे हैं। तो बुराई को मिटाने, जहां हम मिटाना चाहते हैं, याद रखिए दोस्तों, ये साबिता है, आप बुराई को मिटाइए, उसकी जगह नेकी की बीज बोने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बुराई का कला कमा करें, बुराई को मिटाएं, तो आपको चाहिए कि बुराई को मिटाने के साथ साथ सामने वाले को बताएं कि खैर क्या होता है, भलाई क्या होती है, फायदा किसे कहते हैं, नेकी किसे कहते हैं, अच्छे अखलाक किसे कहते हैं, ये आप बताएं तो गोया कि हमें हर तरफ मुआशरे में भलाइयां नजर आएंगी और खैर की झलकियां हमें नजर आएंगी। इसी तरह अगर हम खैर हासिल करना चाहते हैं, अगर हम भलाई हासिल करना चाहते हैं, तो शरीयत में हमें एक और तरीका हमें बताया गया है दोस्तों कि अमूमन कर्ज का मामला ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे कर्ज का तामुल करते हैं, कर्ज का मामला करते हैं, लेन देन की जरूरत पेश आती है, जिंदगी में कभी कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो दूसरों से हम कर्ज लेते हैं। तो मुआशरे के मालदार हजरात को चाहिए कि जब मुआशरे के जरूरतमंद उनके पास आए, वाकई वो जरूरतमंद हों, परेशान हाल हों, मजबूर हों, तंदस्त हों, तो चाहिए कि अपने माल से उनका ताउन करें, उनकी मजबूरी, उनकी तंदस्ती और उनकी जरूरत मुकम्मल करने की कोशिश करें। शरीयत की ये तालीम मालदार हजरात के हक में है। तो वहीं पर गुरबा को, जरूरतमंद और मुफलिस और गरीबों को इस बात की तालीम दी गई कि बेजा लोगों के सामने अपने हाथ को ना फैलाएं, बेजा और बगैर जरूरत लोगों के सामने आप अपने हाथ को ना फैलाएं। वाकई जिंदगी में कोई ऐसी आफत आ पड़ी, कोई ऐसी परेशानी आ पड़ी जिसमें आप मजबूर हो गए लोगों के सामने हाथ फैलाने और लोगों से कुछ मांगने पर आप मजबूर हो गए, तो गोया कि आप कर्ज का मामला कर सकते हैं। कर्ज का चैप्टर शरीयत ने हमारे लिए खोल के रखा है, तो कर्ज के जरिए से आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो कर्ज के हवाले से शरीयत ने हमें खैर का एक पहलू बताया है दोस्तों। जब कर्ज का मामला हम करते हैं, जब कर्ज अदा करने की बारी आती है, कर्ज अदा करने की बारी आती है और कर्ज लेने वालों से हम गुजारिश करते हैं, कर्ज की अदायगी में अल्लाह का खौफ इख्तियार करना चाहिए, कर्ज की अदायगी में अल्लाह का खौफ इख्तियार करना चाहिए। इसलिए कि वो शख्स खैर पर हो नहीं सकता है जिसने जरूरत के मौके पर सामने वाले से कर्ज तो ले लिया और अल्लाह ताला ने उसकी हालत को बहाल तो कर दिया, लेकिन अब वो कर्ज को अदा तो कर सकता है, लेकिन
بہت سارے لوگوں سے تساہل ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں سے سستی ہوتی ہے, بعد میں ادا کر دیں گے, بعد میں ادا کر دیں گے. ایک آپ کا محسن ہے جس نے ضرورت کے موقع پر آپ پر احسان کیا, جس نے ضرورت کے موقع پر آپ کی ضرورت کو پوری کیا, اور اسے اپنے پیچھے لگا دینا اور بار بار مطالبے کے باوجود, فون کرنے کے باوجود اور آپ کے گھر کے دروازے کے پاس آنے کے باوجود اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دینا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے اب کہ آپ اس کے قرض کو ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو اس معاملے میں اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. شریعت کی تعلیم تو یہ ہے دوستو, جب قرض ادا کرنے کی باری آتی ہے, اگر آپ قرض میں اگر بہتر مال دیتے ہیں, عمدہ مال دیتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر انسان ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے بطور قرض آپ نے ایک اونٹ کو لیا, آپ نے بطور قرض ایک اونٹ کو لیا, اور ایک مدت گزرنے کے بعد وہ صاحب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر اپنے قرض کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اونٹ موجود ہے کہ یا نہیں ہمارے پاس. صحابہ اکرام جاتے ہیں اور اونٹ تلاش کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمر کا اونٹ آپ نے بطور قرض لیا تھا اس سے بڑی عمر والا اونٹ وہاں پر موجود تھا, اور عمر جیسے جیسے اونٹ کی بڑھتی ہے تو اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ نے جو اونٹ بطور قرض لیا اس سے بہتر اونٹ ہمارے پاس موجود ہے, ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹ کو وہ قرض جنہوں نے مجھے دیا اس کو ان کے حوالے کر دو, اور آپ نے آخر میں فرمایا ان من خیارکم احسنکم قضاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرض کو ادا کرتے ہوئے, جو قرض کو مکمل کرتے ہوئے اچھے انداز سے عمدہ مال اگر واپس کرتا ہے, عمدہ مال اگر لوٹاتا ہے, یہ سب سے بہتر ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو, اگر ہم خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں, بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک طریقہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے, جب قرض کی ادائیگی کی باری آتی ہے, جب قرض کو ادا کرنے کا معاملہ آتا ہے تو عمدہ مال دینا چاہیے. ردی مال جو بالکل کھوسٹ مال ہے وہ مال ہم قرض میں واپس نہ کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں جب قرض کو ادا کرنے کی بات آتی ہے سامنے والے کو دھوکہ دے دیتے ہیں, ایسا مال دیتے ہیں اور ایسے پیسے دیتے ہیں جن میں کسی بھی قسم کا کھوٹ موجود ہوتا ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. عمدہ مال دیں تو گویا کہ آپ نے خیر کو حاصل کیا, آپ نے بھلائی کو حاصل کیا. اور اسی طرح سے اگر ہم خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خیر سے عبارت بن جائے, ہماری زندگی بھلائی سے عبارت بن جائے, تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے دل کو پاک رکھیں, اپنے دل کو پاک رکھیں. یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے دوستو, جہاں مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو ظاہری پاکی صفائی پر زور دیتا ہے. ہمارا لباس پاک و صاف ہو, ہمارا جسم پاک و صاف ہو, ہماری اپنی جگہ پاک و صاف ہو, ہمارے اپنے آس پاس کے علاقے پاک و صاف ہو. جہاں پاکی صفائی پر مذہب اسلام زور دیتا ہے ظاہری پاکی صفائی پر, وہیں پر باطن کی صفائی پر بھی زور دیتا ہے کہ ہمارے دل حسد, کینہ, کپٹ اور دل کی جو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ان تمام بیماریوں سے ہمارے دل پاک ہونا چاہیے. نہ نفرت ہو, نہ کینہ کپٹ ہو, نہ دشمنی ہو, نہ حسد ہو, اور نہ دوسروں کے سلسلے میں ہمارے اپنے دل میں کسی بھی قسم کا کینہ موجود ہو. ہمارا دل بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہونا چاہیے. اور یہ جس انسان کا دل پاک و صاف ہے, جس انسان نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا, تو گویا کہ اس نے خیر کو حاصل کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا من خیر الناس یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو القلب المقموم واللسان الصدوق, کہ وہ بندہ جس کا دل ہر قسم کی دلی بیماریوں سے پاک ہے, دل کی گندگیوں سے جس کا دل پاک ہے, تو گویا کہ وہ بندہ سب سے بہتر ہے. اور آپ نے آگے فرمایا جس کی زبان سچی ہے, جس کی زبان میں ہمیشہ سچائی نظر آتی ہو, سچائی کے الفاظ نکلتے ہو, جو بندہ اپنی زبان سے جھوٹ لانے سے پرہیز کرتا ہو, تو گویا کہ اس انسان کی زندگی خیر پر مشتمل ہے, اس انسان کی زندگی بھلائی پر مشتمل ہے. اگر ہم بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں. اور قرآن مجید میں رب العالمین نے وعدہ کیا ہے دوستو, اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, اگر اللہ تعالیٰ
تمہارے دلوں میں خیر کو معلوم کر لے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خیر عطا کریں گے، تمہاری زندگی کو بھلائی پر گامزن کر دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بہت ساری بھلائیاں لے آئے تو ہمیں چاہیے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں۔ اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اور ہمارے دل میں خیرات کے بہت سارے کام ڈالیں گے، اور خیرات پر مشتمل بہت ساری امیدیں اور بہت سارے افکار ہمارے اپنے ذہن میں پیدا ہوں گے، جس کے نتیجے میں ہم خیر پر ابھارنے والے بن جائیں گے، خیر کا حکم دینے والے ہم بن جائیں گے، ہماری زندگی خیر سے عبارت ہوگی، ہم دوسروں کو خیر کی دعوت دینے والے بن جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے دلوں کو مختلف قسم کی گندگیوں اور مختلف قسم کی بیماریوں اور مختلف قسم کے گناہوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھلائی پر مشتمل ہو تو وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہم بن جائیں، دوسروں کو بھلائی کی طرف دعوت دینے والے ہم بن جائیں۔ اور یاد رکھیں، آپ بھلائی پر عمل کرتے ہیں، آپ کی زندگی بھلائی پر مشتمل ہے اور آپ دوسروں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بھلائی کی دعوت آپ نے دوسروں کو دی اور آپ کی دعوت کے نتیجے میں دوسرے آدمی کی زندگی میں بھی خیر نظر آ گیا، دوسرے آدمی کی زندگی میں بھی بھلائیاں ہمیں نظر آ گئی۔ تو یاد رکھیے، جب تک وہ خیر پر عمل کرتا رہے گا، جب تک وہ بھلائی پر عمل کرتا رہے گا، آپ کے نام اعمال میں بھی رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا اجر عطا فرمائیں گے اتنا ہی اللہ اکبر آپ کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دل علی خیر کفاعلہ، کہ جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ آج ہم بھلائی کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینے کی باری آتی ہے، دوسروں کو بھلائی کی وضاحت کرنے کی باری آتی ہے، دوسروں کو خیر کی طرف دعوت دینے کی باری آتی ہے، ہم اس میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، ہم اس میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو برائی کی طرف برائی پر آمادہ کرتے ہیں، برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ لوگ برائی کی طرف دعوت دینے میں ان کے دلوں میں کسی بھی قسم کی جھجک محسوس نہیں ہوتی، تو ہم اپنے دل میں جھجک کیوں محسوس کریں؟ وہ باطل کی طرف دعوت دینے میں، شر کی طرف دعوت دینے میں، برائی کی طرف دعوت دینے میں، سنت رسول کی خلاف ورزی کی طرف دعوت دینے میں جب وہ شرم محسوس نہیں کرتے، جب وہ جھجک محسوس نہیں کرتے، ہم حق کی طرف دعوت دینے میں، خیر کی طرف دعوت دینے میں، بھلائی کی طرف دعوت دینے میں، سنت رسول کی طرف دعوت دینے میں ہم شرم محسوس کیوں کریں؟ دوستو، ہمارے اندر شرمندگی کیوں ہونی چاہیے؟ آپ اگر سنت پر عمل کرتے ہیں اور سامنے والا سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اچھے انداز سے اسے بتائیے، اچھے انداز سے سمجھائیے، اور آپ جب بتائیں گے سامنے والا یہ محسوس کرے۔ آپ سامنے والے کے سلسلے میں اپنے اندر ایک تڑپ رکھتے ہیں، ایک جذبہ رکھتے ہیں، آپ کے اندر ایک فکر ہے جو سامنے والا محسوس کرے۔ بہت سارے لوگ برائی کو مٹا کر نیکی کی بیج بونے کی تمنا تو کرتے ہیں اور اس کا حوصلہ تو اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن جو طریقہ وہ اپناتے ہیں اور جو رویہ وہ اپناتے ہیں، اس طریقہ اور رویے کی بدولت سامنے والا اپنی برائی کی اصلاح کرنے کے بجائے مزید اور برائیاں اس کی زندگی میں نظر آتی ہیں، کیونکہ تشدد سے کام لیتے ہیں، سختی سے کام لیتے ہیں اور ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں اور ایسی زبان اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والا اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے بجائے وہ کہتا ہے کہ میں تو خیر پر ہوں، میں تو بھلائی پر ہوں، تم تو مجھے شر کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ تو گویا کہ اس کے اندر اترانا اور فخر و غرور کا ایک جذبہ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ جس طریقے کو آپ نے اپنایا وہ طریقہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ دوستو، اچھا طریقہ اپنائیے، حکمت عملی کو اپنائیے اور اچھے انداز سے سامنے والے کو بتائیے یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ سنت ہے اور یہ حق ہے اور یہ سنت رسول ہے، اسے آپ اپنا لیجئے اور اپنے اندر ایک طرف ایک حوصلہ، ایک فکر کا اظہار کیجئے کہ جس سے سامنے والا اپنی غلطی کی اصلاح کرنے پر مجبور ہو جائے اور اپنی زندگی میں خیر اور بھلائی لے آنے پر وہ مجبور ہو جائے۔ اور اسی طرح سے جب ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ
چلتا ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی، شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی خصوصاً مرد حضرات کو، اگر وہ خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے اپنے گھر والوں سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں سے اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جب باہر کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور جب اپنے معاشرے کے دیگر لوگوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو بڑے رحیم نظر آتے ہیں، رحم و کرم کرنے والے نظر آتے ہیں، بڑے مہربان نظر آتے ہیں۔ جب ان کے گھر کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو اپنے گھر والوں پر سختی کرنے والے اور اپنے گھر والوں پر ظلم و ستم ڈھانے والے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہو، جو اپنی بیوی بچوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ آپ کا وجود جہاں دوسرے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، کوشش کریں آپ کے اپنی بیوی بچوں کے حق میں آپ باعث رحمت بن جائیں، آپ اپنے ماں باپ کے حق میں باعث رحمت بن جائیں، آپ اپنے رشتہ دار کے حق میں باعث رحمت بن جائیں۔ دوسروں کے حق میں تو آپ باعث رحمت ہیں، لیکن گھر والے آپ کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں، ظلم و ستم کے پنجے میں، ظلم و ستم کی چکی میں اگر آپ کے گھر والے پس رہے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ نے خیر کو حاصل نہیں کیا، آپ نے بھلائی کو حاصل نہیں کیا۔ اگر آپ خیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کے حق میں بھی باعث رحمت بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ اور آپ نے اپنی عملی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنی عملی زندگی آپ صحابہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے حق میں، میں اپنی بیوی بچوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے، وہ انسان جس کی زندگی خیر پر مشتمل ہے، وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں باعث خیر بن جائے، جو اپنے گھر والوں کے حق میں رحمت کا ذریعہ بن، رحمت کا جو ہے سبب بن جائے، اور جس کا وجود اس کے اپنے گھر والوں کے حق میں باعث منفعت اور باعث رحمت بن جائے، تو یہی بندہ گویا کہ سب سے بہتر ہے۔ اور عورتوں کے سلسلے میں رب العالمین نے کہا اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں خیر آئے، ان کی زندگی میں بھلائی آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، عورتوں کو چاہیے پاک دامن زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، با پردہ ہو کر رہیں، ہمیشہ پردے کی پابندی کریں، حجاب کی پابندی کریں۔ اور یاد رکھیں دوستو، جہاں بے پردگی آتی ہے وہاں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، اور جہاں باپردہ خواتین ہوتی ہیں وہاں بہت ساری بھلائیاں نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے اپنے معاشرے میں بے پردگی کا ایک رواج عام ہو چکا ہے، اور عورتیں پردے کی پابندی کرنے میں اپنے لیے کچھ شرم محسوس کرتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے رب العالمین کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر عورتیں پاک دامن زندگی بسر کریں، اگر عورتیں باعزت باحیا ہو کر اگر زندگی بسر کریں تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے، یہ ان کے حق میں خیر اور بھلائی کا باعث ہے۔ عورتیں خیر اور بھلائی کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو باپردہ زندگی بسر کریں اور پردے کی ہمیشہ پابندی کریں، حجاب کی پابندی کریں۔ مرد حضرات اگر بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ ہمارے اپنے خاندان کے سب سے بہتر انسان ہیں۔ آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں گواہی دے آپ سب سے بہتر انسان ہیں، تو گویا کہ گھر والوں کی سرٹیفکیٹ بہت ضروری ہے دوستو۔ گھر والوں کو یہ احساس ہونا چاہیے آپ ان کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں رہی جو خیر اور بھلائی سے متعلق رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو خیر اور بھلائی کے جو بہت سارے راستے، جو بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں، ان راستوں پر عمل کرنے والا، ان راستوں کو اختیار کرنے والا رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کی زندگی کو خیر سے عبارت بنا دے، بھلائی سے عبارت بنا دے، اور ہمارا وجود اس دنیا انسانیت کے حق میں، امت مسلمہ کا وجود رب العالمین اس دنیا انسانیت کے حق میں
باعث رحمت بنا دے، باعث خیر بنا دے، ہر اچھے کام میں حصہ لینے والا اور ہر اچھے کام میں ہاتھ بٹانے والا رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بنائے، اور برائی سے، شر سے اپنی زندگی کے جانوں کو بچانے والا اللہ ہمیں بنا دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.